تو وہ الفاظ جو آپ کی سمجھ میں آئیں اگر وہ ذہن میں جائیں گے تو ڈیٹا ٹرانسفر ہوگا. کتاب بھی وہ پڑھو جو لفظ آپ کی سمجھ میں آئے. اردو آتی ہے تو اردو پڑھو گے سمجھ میں آئے گا, پنجابی آتی ہے تو پنجابی پڑھو گے تو سمجھ میں آئے گا. مطلب ڈیٹا ٹرانسفر کرنے کا ذریعہ کیا بنا؟ لفظ بنا. اب لفظ کو سمجھنے کے لیے علم کا ہونا ضروری ہے. مطلب اگر آج کوئی مومن امیر المؤمنین کے ڈیٹا کو سمجھنا چاہتا ہے تو اسے کیا آنا چاہیے؟ الفاظ آنا چاہیے. کسی نے کہا مولانا اے کاش ہم کربلا میں ہوتے, اے کاش ہم کوفے میں ہوتے, مسجد کوفہ میں امیر المؤمنین کے خطبے سنتے. کہ آج ایک عام سے مولانا کی مجلس سننے آ رہے ہیں, مولانا کتنا اچھا ہوتا کہ مجلس علی پڑھ رہے ہوتے اور ہم امیر المؤمنین کی مجلس میں شرکت کرتے. میں نے کہا اس زمانے میں اگر علی کو سنتے تو کس چیز کے ذریعے سنتے؟ کانوں کے ذریعے. علی کیا ادا کرتے؟ لفظوں کو ادا کرتے. میں نے کہا آج لفظ بھی موجود ہیں, تیرے کان بھی موجود ہیں. نہج البلاغہ امیر المومنین کے لفظ ہیں اور اللہ نے کان بھی دیے ہیں. فرق یہ ہے کہ بس آواز علی سے محروم ہو, الفاظ علی سے محروم نہیں ہو. اگر کوئی خدا کو سننا چاہتا ہے تو لفظ بھی موجود ہے قرآن میں, کان بھی موجود ہیں تیرے پاس, آنکھیں بھی موجود ہیں تیرے پاس. بس فرق یہ ہے تو اللہ کی آواز نہیں سن سکتا لیکن اللہ کے الفاظ کو تو پڑھ سکتا ہے. علی کی آواز کو نہیں سن سکتا, علی کے الفاظ کو تو پڑھ سکتا ہے. تو فرمایا حق کے امام. ایک شیعہ پر کیا ہے کہ معصوم فرماتے ہیں جب بھی کسی کے ساتھ رشتہ بناتے ہو, ریلیشن بناتے ہو, اور ریلیشن بنانے کے بعد رائٹس بھی اس کے اندر آ جاتے ہیں. آپ نے کوئی گھر لیا, اس کے حقوق ہیں. اگر گھر کی زمین میں کوئی درخت لگایا, اس کا حق تمہارے سر پر ہے. کسی کے ہمسائے بن گئے, اس کا حق تمہارے سر کے اوپر ہے. صاحب اولاد بنے, اس کا حق تمہارے سر کے اوپر ہے. میاں بیوی جب ایک رشتے میں آ جاتے ہیں تو حقوق آ جاتے ہیں. ماں کا حق ہے, باپ کا حق ہے. فرمایا جب ہر کسی کا حق ہے تیرے اوپر, اور جب تو علی کی ولایت میں آتا ہے تو کیا علی کا کوئی حق نہیں ہے تیرے اوپر؟ کیسے ممکن ہے کہ گھر کے اندر ایک ہلکا سا پودا بھی لگاؤ تو کہا اس کا حق ہے اسے پانی دینا پڑے گا. اگر گھر کے اندر ایک بلی بھی پالتے ہو, اس کا حق ہے, خدا پوچھے گا یا نہ کھلاتے یا نہ پالتے, پالا ہے تو کھلانا پڑے گا. اگر کوئی ہمسایہ بن گیا تو فرمایا قیامت میں سوال ہوگا وہ بھوکا تھا, تیرا پیٹ بھرا تھا, تم نے ہمسایہ سے پوچھا کیوں نہیں. اگر کوئی رشتہ کیا ہے, وہ چاہے بیوی ہو یا مرد ہو, جب رشتے میں آ جاتے ہیں تو حقوق بن جاتے ہیں. اگر صاحب اولاد ہو تو بیٹے کا حق ہے. اگر محلے میں مسجد ہے تو مسجد کا حق ہے. یہ بھی خدا سے پوچھے گیا ہے, خدا بنایا تو تھا پر آتا نہیں تھا. ہر چیز کا بندے پر حق ہے. تو کیسے ممکن ہے کہ چھوٹی سی چھوٹی چیز کا میرے سر پر حق ہو, لیکن جب میں امامت اہل بیت کو مان لیتا ہوں تو امام کا میرے اوپر حق نہ ہو. تو جب حقوق امام کی بات آتی ہے, کچھ حق ہیں امت کے امام پر, کچھ حق ہیں امام کے امت پر. امت کا حق یہ ہے کہ امام اسے ہدایت دے, امت کا حق یہ ہے کہ امام اسے حر بنائے, امت کا حق یہ ہے کہ خیمے میں جا کے جناب زہیر کو دعوت حق دے. یہ احسان حسین نہیں ہے کہ مولا زہیر کے پاس جا رہے ہیں, مولا وہی کر رہے ہیں. امام کی ڈیوٹی ہوتی ہے, امام کا کام ہے کہ امت کو بچائے. اگر مولا شیمر کو بھی کوئی لفظ کہہ رہے ہیں, وہ اپنی فطرت پہ عمل کر رہے ہیں, کیونکہ امام کی فطرت ہے. مثال دے رہا ہوں, پانی اگر شیعہ بھی پیے تو پیاس بجھائے گا, پانی اگر یزید بھی پیے تو پیاس بجھائے گا. آپ پانی کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ جناب علی والے کی پیاس بجھاؤ, لیکن دشمن علی کی پیاس نہ بجھاؤ. پانی کہے گا میری فطرت ہے پیاس بجھانا, حسین کہیں گے میری فطرت ہے ہدایت دینا.